صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہور، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو نماز جیسی نعمت عطا فرمائی۔ نماز جامع عبادت ہے، الصلاۃ جامع العبادہ۔ اللہ سے تعلق کی سب سے بڑی علامت نماز ہے۔ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے۔ اور جب بندہ نیت کرتا ہے نماز پڑھنے کی، اللہ اسے نماز کی توفیق دیتے۔ جو لوگ ہفتے بھر نماز نہیں پڑھتے لیکن جمعے کے دن صبح صبح وہ سوچتے ہیں میں جمعہ پڑھوں گا، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ اسے جمعہ میں لے کر آتا۔ باقی نمازوں کو اس طرح کی نیت نہیں کرتے تو اس لیے باقی نمازوں کو وہ پہنچ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نعمتیں، جو انعامات دیے ہیں، ان انعامات میں یہ ایک انعام ہماری نیت بھی ہے۔ جب بندہ نیت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مطابق اس کی توفیق اور اس کی رہبری عطا فرماتا ہے۔ نیت کرے گا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے تو اللہ نماز کی توفیق دیں گے۔ اگر وہ نیت کرے گا مجھے چوری کرنا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو چوری کی طرف مشیر کریں گے۔ اچھی نیت اللہ کی طرف سے، بری نیت شیطان کی طرف سے۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے نماز جیسی اہم عبادت ہم لوگوں کے لیے عطا فرمایا تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز کی کنجی، نماز کی چابی طہور ہے، یعنی پاکیزگی۔ پاکیزگی کے اندر جیسے ہم کہہ سکتے تھے مفتاح الصلاۃ الوضو، کہ نماز کی چابی وضو ہے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر الطہور فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں داخل ہو سکتی ہیں۔ اور شراح حدیث نے اور اس کی تفسیر میں بتایا کہ طہور کا مطلب ہر طرح کی پاکی داخل ہو جائے گی، اور جب بندہ نماز کے لیے آئے گا تو ہر طرح کی پاکی اس کو حاصل کرنا شرط ہے، تب جا کے نماز صحیح ہوگی۔ ایک پاکی تو یہ ہے کہ بندہ جنابت سے پاک ہو، اور دوسری پاکی یہ ہے کہ وہ بندہ وضو سے رہے۔ ایک ہے نجاست غلیظہ اور دوسرے نجاست حکمیہ، حکم کی وجہ سے ناپاک ہونا۔ میرے عزیزو، آدمی جنابت سے بھی پاک ہونا اور وضو سے بھی موجود رہنا، وضو پر رہنا، یہ پاکی ہے۔ الطہور کے اندر اور کیا شامل ہو سکتا ہے؟ میرے عزیزو، پیٹ کو پاک رکھنا حرام سے۔ جب ہم نماز کے لیے آئیں، ہمارے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ ہو۔ حرام لقمہ نہ ہو تو ہم اپنی کمائی کو تلاش کریں، اپنی کمائی کو تلاش کریں۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کی بنیاد اور دین کی ستون ہے۔ نماز دین کا ستون اور دین کے لیے بنیاد ہے۔ وہ اس لیے اگر ایک نماز صحیح ہو گئی، اس کی پوری زندگی صحیح ہو سکتی ہے۔
اس کی پوری زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح ہو سکتی ہے۔ ہمارے شاہ صاحب سید انظر شاہ الکشمیری ان کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے تھے۔ مفتی مظفر حسین صاحب کاندلوی علیہ الرحمہ، ان کی ایک صاحبزادی تھی اور شادی کی عمر کو پہنچی تو گھر کی عورتیں کہتے تھے کہ بچے تم جو ہے بچی کے لیے رشتہ تلاش نہیں کرتے، گھر بیٹھیں گے تو کون آئے گا، 2-4 جگہ جانا چاہیے، رشتہ دیکھنا چاہیے تاکہ بچی کی شادی ہو، تاکہ بچی کی کیا ہو؟ شادی ہو۔ تو وہ بولتے تھے کہ اچھا دیکھوں گا، اچھا دیکھوں گا، اچھا دیکھوں گا۔ تو ایک دن عصر کی نماز پڑھ کے اپنی مسجد میں جو ذکر و اذکار میں تھے تو ایک نوجوان آیا، تو وہ مسافر تھا، اس نے 2 رکعت فرض نماز قصر کی ادا کی۔ اس کی نماز دیکھنے کے بعد 2 رکعت حضرت اس کے قریب جا کر پوچھے کہ بیٹا تیری شادی ہو گئی؟ میں نے کہا نہیں ہوئی۔ تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں شادی تو کرنا چاہتا ہوں۔ تو اچھا پھر میری بیٹی ہے تو اس سے کرنے کے لیے تیار ہے؟ کہنے کہا ٹھیک ہے، چل میرے گھر چل، بلا کے لے آئے اور لا کے اپنی بیٹھک میں بٹھا کے اور اپنی بیوی سے کہا تو روزانہ کہتی تھی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے میں دولہا لے کر آیا ہوں، نکاح پڑھ دیتا ہوں ابھی۔ بولے کہ جی کہاں کا بچہ ہے؟ معلوم نہیں۔ کیا نام ہے؟ معلوم نہیں۔ کون سا گاؤں ہے؟ معلوم نہیں۔ اس کے ماں باپ کون ہیں؟ معلوم نہیں۔ کیا دیکھیں جی تمہیں بچے کو شادی کر کو دینے کے واسطے؟ تو حضرت بولے اس کی 2 رکعت نماز دیکھوں میں۔ کیا بولے؟ اس کی 2 رکعت نماز دیکھوں میں۔ نماز اچھی ہوئی پوری زندگی اچھی رہے گی، نماز بگڑ گئی تو پوری زندگی بگڑ جائے گی۔ نماز میں اس کو باہر کی آوازیں ستاتی ہیں تو وہ کانوں سے غیبت سن سکتا ہے۔ نماز میں آنکھوں سے ایسا پھرا پھرا کر کوئی چیز دیکھ لے گا، اس کی آنکھ بد نظری کر سکتی ہے۔ نماز میں اس کے ذہن میں کوئی برا خیال جائے گا اللہ کے علاوہ تو وہ دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس کے دل میں وسوسہ آئے گا تو پھر وہ اس کی نیت صحیح نہیں رہے گی اور اس کے خضوع میں، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں اور اتباع سنت نہیں ہوگی، اس کی معاشرت بگڑی ہوئی ہوگی۔ یہ مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کا قول ہے۔ تو حضرت کی اہلیہ نے کہا 2 رکعت نماز میں آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا اور بچی کو خواہ مخواہ کاٹنے کے لیے دے رہے کہ اس سے اچھا کہ تم بچی کو بوڑی میں ڈالو اور کسی ایرے غیرے اور اجنبی کو تم دے رہے شادی کرنے۔ حضرت کو کامل یقین تھا جس کی نماز اچھی ہے اور وہ اچھا انسان رہے گا، نماز کا اثر ظاہر پر پڑے گا اور ظاہر کا اثر نماز پر پڑے گا۔ نماز کا اثر کس پر پڑے گا؟ ظاہر پر پڑے گا۔ تو انہوں نے اپنے بات کے مطابق اس لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور آج بھی وہ خاندان موجود ہے اور اس میں بڑے بڑے علماء اور اللہ والے لوگ موجود ہیں۔ تو میرے عزیزوں، نماز اگر 2 رکعت بھی صحیح ہو گئی، ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ 2 رکعت نماز پر مردے زندہ ہو سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پر زمین اور آسمان کے نظام میں تبدیلی آ سکتی ہے، 2 رکعت نماز میں اس کو اللہ کی رضا مل سکتی ہے، 2 رکعت نماز اس کی 60 سال کی زندگی کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرا سکتی ہے، بشرطے کہ ہم نے نماز کو سمجھا نہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں نماز صحیح کرنے کے لیے، نماز کی پاکی حاصل کرنے کے لیے پیٹ کو پاک رکھنا حرام سے اور پیٹ کو حرام سے پاک کرنے کے لیے کمائی کا ذریعہ صحیح، نماز پڑھنے کے لیے کمائی ٹھیک کرنی پڑے گی۔
نماز پڑھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز کو صحیح کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کمائی کا ذریعہ ٹھیک کرنا پڑے گا۔ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی پاکی ہے، نماز کی کنجی پاکیزگی ہے۔ پاکیزگی جنابت سے، پاکیزگی جنابت سے، پاکیزگی اور جو ہے نجاست حکمیہ یعنی کہ وضو، اور پاکیزگی حرام سے پیٹ میں، اور اسی طریقے سے پاکیزگی آنکھوں میں بھی ہونی چاہیے۔ پاکیزگی اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ مرزا جانا علیہ الرحمہ کہ ہمارے جو ہے سالار قافلہ میں سے ہیں، اور ہمارے نسبتوں کے بڑے بزرگوں میں جن کا نام آتا ہے مرزا جانا رحمۃ اللہ علیہ، اور دلی فتح پوری مسجد میں آپ کا مزار مقدس ہے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ وہ ہمیشہ اپنے چہرے پر جو ہے اپنی آنکھوں کو رومال سے ڈھک کر اور اپنے چہرے کو ڈھک کر چل پھرا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ وقت مسجد میں گزارتے تھے، اور مسجد سے باہر نکلنا بالکل ایسے تڑپتے تھے اور جیسا کہ مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد تڑپتی۔ لوگ بولتے تھے ان کو کہ حضرت کہ پردہ کرنا عورتوں کا حکم ہے، لیکن آپ اپنے چہرے کو کیوں چھپاتے ہو؟ تو حضرت بولتے تھے میں چہرہ نہیں چھپاتا ہوں، میں اپنی نظر چھپاتا ہوں۔ میں جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں مجھے اللہ کو دیکھنا ہوتا ہے یا اللہ مجھے دیکھتے ہیں؟ میری نظر میں جب گندگی رہے گی اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا میں؟ میری نظر گندگی ہوگی، غلط مناظر دیکھ کر جاؤں گا میں، اللہ کے سامنے کیسے کھڑا رہوں گا؟ میرے عزیزو، نماز کا وقت آتا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رنگ بدل جاتا، کیفیت بدل جاتی۔ لوگ بولتے کہ آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے جب اذان ہوتی ہے؟ تو بولتے یہ امانت کا وقت ہے، یہ اللہ کا وقت ہے، اس وقت میں خیانت نہ ہو جائے، اس وقت کی ادا کرنے میں اور جو ہے کچھ کوتاہی نہ ہو جائے، یہ ڈر مجھ پر لاحق رہتا ہے، یہ ڈر مجھ پر لاحق رہتا ہے۔ آخری وقت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، جی عبد الرحمن ابن بلجم جو مجوسی نے اور آپ کو شہید کرنے کے لیے اور پیٹ میں برچہ مارا، منبر شریف کے اندر چھپ کر جب وہ کوئی چیز پیتے منہ کے ذریعے سے، وہ پیٹ کے اس سوراخ کے ذریعے سے وہ چیز باہر آ جاتی۔ ہر دو چار گھنٹے میں ان کو بے ہوشی رہتی، لیکن جس وقت میں اذان کی آواز ان کے کان میں جاتی وہ بے ہوشی سے جاگ جاتے اور کہتے مجھے نماز کے لیے لے چلو، یہ امانت کا وقت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ ایسی حالت میں بھی نماز ترک نہیں کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، ہم لوگ تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھتے ہیں آپ، نہ کہاں پڑھے تھے، کب پڑھے تھے، یہ پچھلے جمعہ کی تو پڑھا تھا، تو پھر اگلے جمعے کو بھی پڑھ لوں گا، پچھلے جمعے کو تو پڑھا تھا اگلے جمعہ کو بھی پڑھ لوں گا، ہمارا یہ حال ہے نماز کی۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ شراح حدیث اور اس کی تفسیر میں فرماتے کہ یہاں پر جو مضمون آیا ہے الطہور کا اور اس کے اندر وسعت ہے، یہ وسعت کی بنیاد پر مفسرین فرماتے کہ جنابت سے بھی پاک ہو اور باوضو ہو، اسی طریقے سے پیٹ حرام سے پاک ہو اور نظر حرام مناظر سے، حرام کے دیکھنے سے پاک ہو، اور زبان حرام بولنے سے پاک ہو، اور کان حرام سننے سے پاک ہو، اور قدم حرام چلنے سے پاک ہو۔ اتنی پاکیزگیوں کے بعد جب بندہ آئے گا
اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو پھر اسے یہ احسان کا درجہ حاصل ہوگا۔ ان ساری گندگیوں کے ساتھ یہ احسان کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو اور جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہیں یہ چیز میسر اور حاصل نہ ہو تو پھر ایسے کرو جیسا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو دیکھنے والی صفت ہمارے اندر آنے کے لیے ہمیں ساری چیزوں سے پاک کر کے، اپنے آپ کو پاک کر کے مصلی پر کھڑے، اپنے آپ کو پاک کر کے اس پر کھڑے ہونا، مصلی پر کھڑے ہونا۔ میرے عزیزوں، میرے بولنے سے، آپ کے سننے سے یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی۔ اس کے لیے ہمیں مستقل محنت کی ضرورت ہے، مستقل محنت کی ضرورت ہے۔ وہ محنت زبانی بولنے سے نہیں آئے گی۔ صحابہ اکرام نماز بنانے کے لیے مستقل محنت کرتے تھے، تب جا کے ان کی نماز ایسی بنی کہ نماز کے اندر ان کے بدن کے برچے کھینچے جاتے تھے۔ نماز کے اندر کھیت کے باغیچے کی طرف اگر دھیان چلا گیا اور اس پورے باغیچے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ہماری نماز میں ساری چیزیں ہیں، ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہماری نماز کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس کو ہم نہیں چھوڑتے۔ فرق محسوس کرو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب کرو۔ نماز پڑھتے ہوئے باغیچے پر نظر گئی، خوشوں کی طرف نظر گئی، یہ میری نماز میں خلل کا سبب ہے۔ اس باغیچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ اس باغیچے کو اللہ کے لیے صدقہ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ اور ہم لوگ ایسے ہیں، نماز کے اندر جو چیزیں ہماری خیال میں آتی ہیں ان چیزوں کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو بیوی کا خیال آیا، بیوی کے لیے نماز چھوڑ دیے۔ کسی کو نماز میں دکان کا خیال آیا، دکان کے لیے نماز چھوڑ دیے۔ اور کسی کو نماز کے اندر کاروبار کا خیال آیا، کاروبار کے لیے نماز چھوڑ دیے۔ اور کسی کو نماز کے اندر اپنے دوست کا خیال آیا تو پھر دوست کے لیے نماز چھوڑ دیا۔ اگر کسی کو نماز کے اندر بریانی، آمبور بریانی کھانے کا خیال آیا، آمبور بریانی کے لیے نماز چھوڑ دیا۔ نے کہا چلو آج بریانی کھا کے آئیں گے، اور اس کے لیے نماز کی چھٹی۔ صحابہ کی نماز ویسی تھی، اور جس چیز کی وجہ سے خلل آتا اس کو اللہ کے لیے دے دیتے۔ اور ہم ایسے ہیں جو نماز کے اندر خلل ڈالنے والی چیزیں اس کے لیے ہم نماز کو چھوڑ دیتے۔ یہ ہمارے میں اور ان صحابہ کے اندر فرق ہے۔ میرے عزیزوں، نماز ہمیں نماز کے طریقے پر لانے کے لیے صحابہ کی جیسی محنت کرنی ہے۔ صحابہ کی زندگی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، ایسے لوگ دنیا میں ہیں۔ ابھی ہمارا یہ جو سال کا سفر ہوا موریتانیہ، 4 مہینے 10 دن اس ملک میں رہے ہم پورے 4 مہینے میں یہ کوشش کرتے رہے، ایک بھی بے نمازی ملا تو اچھا رہیں گا بول کے ہم ٹرائی کرتے تھے۔ رات کو بھی جاتے تھے، دن کو بھی جاتے تھے، دوپہر میں بھی جاتے تھے، جوانوں سے ملتے تھے، بوڑھوں سے ملتے تھے، اور عورتوں تک کے حالات کی ہم تفتیش کرتے تھے۔ بے نمازی پورے 4 مہینے 10 دن میں ایک بھی نہیں ملا۔ 6 ڈسٹرکوں میں ہم کام کرے، 4 مہینے 10 دن کام کرے۔ موریتانیہ عربی ملک ہے، اٹلانٹک مہاسمندر، بحر اٹلانٹک کے پاس ہے، اور اس وقت میں جب صحابہ تھے وہ دنیا کا آخر تھا۔ عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا میں اتر کر اعلان کیا تھا، اے اللہ اگر اس دریا کے بعد بھی اگر تیری مخلوق ہوتی ہم دعوت دینے کے لیے ادھر بھی جاتے، اور ہم مجبور ہیں، تیری دنیا یہیں تک ہے۔ اس اعلان کا ملک ہے وہ، 6 ڈسٹرکوں میں، اور دن رات ہم کوشش کریں، محنت کریں، ایک بے نمازی مل جائے۔ لیکن ہم جس سے بھی پوچھتے وہ نمازی ہوتا۔ میرے عزیزوں، بکریاں چرانے والا نمازی، اونٹ چرانے والا نمازی،
اور جنگل میں پہاڑ کی کوکھ میں رہنے والا نمازی اور وادیوں میں ریگستانوں میں رہنے والا نمازی اور شہر میں رہنے والا نمازی، یہاں تک کہ ملک کا وزیر اعظم اور ملک کا صدر 5 وقتہ کیا بلکہ تہجد کا نمازی۔ کھانا ایک وقت میں کھاتے، غربت اتنی کہ کپڑے کے خیمے میں رہتے، تمہیں اندازہ ہو جائے گا ان کی غربت کا۔ اتنی غربت، ان کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن نہیں، اور 90% لوگ عورت اور مرد سب قرآن حافظ، وہ زمین پر بالک میں لکھ کر قرآن کو یاد کرتے۔ اگر ہمارے وشارم کے مدرسے کو آ جائیں گے وہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم جنت میں آ گئے، اگر ہمارے تمل ناڈو کی مسجدوں میں آ جائیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم کہاں پر آ گئے، جنت میں آ گئے، ایسے سمجھیں گے۔ ایسی حالتوں کے باوجود ان کی نماز پاک ہے، ان کی نماز صاف ہے۔ میرے عزیزو، یہ محنت ایسے ہی نہیں بنتی، بلکہ اس کے لیے زندگیاں لگانی پڑتی ہیں۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس طرح سے صحابہ نے جو ہے کہ محنت میں لگائے، اپنے آپ کو دین میں لگائے، دین کی محنت میں لگائے، دین کی دعوت میں لگائے اور امت کی فکر میں لگائے، اس طریقے سے ہمیں بھی اور امت کی فکر میں، دین کی دعوت میں اپنی نماز صحیح کرنے کے عنوان کو سامنے رکھ کر محنت کرنا ہے۔ میرا گھر اچھا ہو جائے، یہ محنت ہم نے شروع کر دی۔ میرے کپڑے اچھے ہو جائیں، اس کی محنت ہم نے شروع کر دی۔ میرے بچے اچھے ہو جائیں، اس کی محنت ہم نے شروع کر دی۔ میرے لیے گاڑی آ جائے، اس کی محنت ہم نے شروع کر دی۔ گاڑی بھی آ گئے، گھر بھی اچھا ہو گیا، کپڑے بھی اچھا ہو گئے، پیسے بھی جمع ہو گئے، لیکن میری نماز اچھی ہو جائے، اس کی محنت شروع نہیں کیا۔ اس لیے ہماری نماز 20 سال پہلے بھی ایسی تھی اور 20 سال بعد بھی ایسی ہی۔ تو اب سے تو کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ ابھی کیا کوشش کرو گے؟ بولو، کیا اچھی بنانے کی کوشش کرو گے؟ ارے بولو، کیا اچھی بناؤ گے؟ نماز اچھی بناؤ گے انشاءاللہ۔ اس حدیث کا دوسرا جز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مفتاح الجنت الصلاۃ جو فرمایا، عبادتیں بہت ہیں، حج ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، اور ساری عبادتیں ہیں، یہاں تک کہ جہاد بھی ہے، لیکن جنت کی چابی نماز کے لیے کیوں کہا؟ جنت کی چابی نماز کے لیے کیوں کہا؟ اور اس کی بھی توجیحات فرماتے اور شاہ صاحب فرماتے تھے، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے فرشتوں کی عبادت ملا کر نماز بنائی گئی ہے۔ کوئی فرشتہ سجدے میں، کوئی فرشتہ رکوع میں، کوئی فرشتہ قیام میں، کوئی فرشتہ تشہد میں، سارے فرشتوں کی عبادت ملا کر نماز بنائی گئی ہے، اور اس لیے نماز جامع العبادہ ہے، اور اس لیے اس نماز کو جنت کی چابی بتا دیا گیا ہے۔ اور دوسری توجہ یہ فرماتے ہیں، پوری دنیا میں جتنی مخلوق ہے یہ سب کے سب اللہ کی عبادت میں ہے، ساری عبادتوں کو ملا کر نماز کے اندر جمع کر دیا گیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ جس طریقے سے پہاڑ ہیں وہ قیام میں ہیں، درخت ہیں یہ قیام کے اندر ہیں، جس طریقے سے چوپائے ہیں وہ رکوع کے اندر ہیں، اور حشرات الارض ہیں، رینگنے والے سانپ اور بچھو چیونٹی، اور یہ سب جو ہے سجدے کے اندر ہیں۔ یہ ساری مخلوقات کی عبادت کو جمع کر کے نماز کے اندر رکھا گیا ہے، اس لیے فرمایا الصلاۃ جامع العبادہ، یہ نماز تمام عبادتوں کی، سارے مخلوقات کی اور عبادتوں کا مغز ہے، اس لیے جنت کی چابی کس کو بتایا؟ نماز کو بتایا ہے۔ اور میرے عزیزو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور تیسری توجہ یہ فرماتے، نماز میں پورے جسم کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں۔ جس نماز کے اندر پورے جسم کے اعضاء کیا ہوتے ہیں؟ استعمال ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ میں مال استعمال ہوتا جی، اور حج میں پیر استعمال ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور دوسری جو ذکر میں زبان استعمال ہوتی، ماں باپ کو دیکھنے میں آنکھ استعمال ہوتی، لیکن نماز میں پورے بدن میں جتنے اعضاء ہیں وہ پورے اعضاء استعمال ہوتے، اس لیے الصلاۃ جامع العبادہ، اور اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنت کی کنجی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، 2 رکعت نماز بھی اگر اچھی بنا لیں گے، ہماری زندگی بھی اچھی بنے گی، ہماری قبر بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی۔ بناؤ گے انشاءاللہ؟ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے اور آپ لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔